اولنا ما نزلت فی القتال والخمر والاطعمہ، اولات شمار کر رہے ہیں کہ جو آیات خاص خاص احکام کے لیے نازل ہوئی ہیں ابتدائی طور پر، وہ کون کون سے؟ تو کہہ رہا جو ان چیزوں کے بارے میں ہیں وہ سارے کے سارے مدنی صورتیں ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اول نزلت فی القتال آیات عدیدہ ولكن هذه الآیات التي نزلت في شان القتال كلها مدنیہ، سارے کے سارے کیا ہیں؟ لأن المسلمین فی مکہ كانوا في حالة ضعف، مکہ میں کیا تھے؟ فکان جہادہم الاعداء باللسان لا بالسنان. سن لیا، جہاد کی کئی قسمیں ہیں. ایک جہاد کیا ہے؟ باللسان ہے، اور دوسرا جہاد قلم بھی ہے. سنان تلوار کو کہتے ہیں. کیا بولو؟ اور سب جہاد ہے، کس سے انکار نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ تبلیغی بیچارے کیا ہے، مشقت ہے اور وہ مشقت ان سے ہوتا نہیں ہے. وَلَمْ يَسْمَحْ لَهُمْ بِقِتَالِ أَعْدَاءِ إِلَّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ، اور ان کو ہجرت کے بعد ان تقوّى الْمُسْلِمِينَ وَكَسَّرُوا وَأَصْبَحَ لَهُمْ دَوْلَةً فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَنَزَلَ عِنْدَ ذَلِكَ الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ. سمجھ گئے؟ اس وقت ایک اجازت نہیں مل رہا. سن لو، پہلے اسباب مہیا کرنا ہوتے ہیں. کیا ہوتے بولو؟ توکل ایسا نام نہیں ہے جو کہہ رہا سب کو چھوڑو اور جاؤ. کیا کرو؟ اسباب مہیا کرو. کیا کر لو؟ اسباب مہیا کرو. وَأَصْبَحَ لَهُمْ دَوْلَةٌ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَنَزَلَ عِنْدَ ذَلِكَ الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ وَأَوَّلُ آیَةٍ نَزَلَتْ. جی وَثَانِيًا، دوسری بات اس میں کیا ہے؟ نہیں میں چھوڑ دیا درمیان میں. وَأَوَّلُ نَزَلَ عِنْدَ ذَلِكَ الْإِذْنُ بِالْقِتَالِ، پھر اجازت مل گئی. وَأَوَّلُ آیَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ وَقَوْلُ تبارک وتعالی فی سورۃ الحج اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. اللہ نے اجازت دی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اجازت ان لوگوں کو جو قتل کرنے، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، مدد ضرور کرے گا. مظلوم کی مدد کا وعدہ اللہ کا ہے، کبھی پریشان نہ ہو جائیں. ظالم مظلوم نہیں ہو سکتا. کیا؟ شور نہ کرو. ظالم کیا نہیں ہو سکتا؟ مظلوم نہیں ہو سکتا. لہذا ظالم کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کر لیتا ہے. کس کا کر لیتا ہے؟ کس کا؟ ہاں، یہ آیات نازل ہوگی، بس زبان یاد کرنا ہوگا. آگے چلو. فَأَنْتَ تَرَىٰ فِي هَٰذَا النَّصِّ الْكَرِيمِ مَا يُوضَحُ الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ. اس آیت میں اجازت دی ہے، حکمت اس میں ہے. فَلَمْ يَكُنِ الْقِتَالُ إِلَّا دَفْعًا لِلظُّلْمِ. سن لیا؟ ظلم کے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے بولو؟ جہاد ہے. پہلے زبان سے حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا، پہلا درجہ کس کا ہے؟ ہاتھ. یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلا درجہ کس کا ہے؟ ہاتھ سے سمجھاؤ یہ تمہارا کام نہیں. ہاں، اللہ کا فیصلہ یہی. اس سے نہ ہو تو پھر زبان سے سمجھاؤ یار یہ کیا کرتے ہو. اپنی شان کو دیکھو، مولوی کو دیکھو اور سنیما کو دیکھے، یہ کہاں بات بنتی ہے؟ کیا مولوی کو دیکھو اور سنیما کو دیکھو، مولوی کو دیکھو اور بیٹے امرات کی 11-12 بجے کلفٹن میں گھوم رہے ہو. یہ تمہارا یہ کام ہے، اپنے اپنے کام پہ رہو. ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر شخص کا اپنا اپنا حیثیت ہوتا ہے، پوزیشن ہوتا ہے. ہر جا بے جا نہ گما کرو. سمجھ گئے؟ جی کیا ہے آگے؟ دفع للظلم و دفع للعدوان. عدوان کا معنی تجاوز. کیا زور سے ہے؟ بہت کم کر گیا. کہاں پہنچ گیا آواز؟ بس کیا ہے؟ وَدَفًا لِلْعُدْوَانِ وَلَمْ يَشْرَعْ إِلَّا الدِّفَاعَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ.
اور اللہ رب العزت نے جو جہاد کا اعلان کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ مظلومین کی سے دفاع کی جائے، وردن المعتدین، اور حد سے بڑھنے والوں کو کیا کیا جائے؟ روکا جائے، ہٹایا جائے، پیچھے کیا جائے۔ لاؤڈ اسپیکر صحیح رکھا کرنا، اب یہاں سے آواز ادھر تک جاتی ہے، وہ باہر ہوں گی نا۔ کیا کما ہوا صریح النص الکریم، جس طرح اس میں کتنی وضاحت کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ وضاحت۔ دیکھ لیں، 3 چیزیں ہو گئی۔ کیا؟ دفاع، مظلومیت، اور ظالم کو روکنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک مقصد ظالم کا روکنا ہوتا ہے، دوسرا مظلوم کا ساتھ دینا ہوتا ہے، تیسرا اپنے نفس کا دفاع ہوتا ہے۔ اس میں تینوں چیزیں آ گئی۔ یہ حکمت جہاد ہے۔ کیا بولو؟ جہاد۔ جہاد کے فائدے ہیں، حکمتیں ہیں، اپنے اپنے قوانین ہیں۔ ثانیاً، دوسری مرتبہ جو آیت نازل ہوئی ہے، دوسری آیت یہ ہے اما الخمر، دوسری چیز جو آیت شراب ہے، فقد نزلت فی آیات عدیدہ، اس میں بھی بہت سے آیات نازل ہو چکے ہیں۔ وکان اول ما نزل فیہا قول اللہ تبارک و تعالی، سورۃ البقرہ، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سب سے پہلے آیت نازل ہوگی جس میں نسبت بتایا گیا ہے کہ بظاہر آپ کو فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن بعض فائدے نقصان سے بدلتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بعض فائدے نقصان سے بدلتے ہیں۔ ہر چیز کا انجام ہوتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے فعل اور اپنے عمل کے انجام کو دیکھے۔ کیا دیکھے؟ تو بعض چیزوں میں تو بظاہر فائدہ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن وہ فائدہ بعد میں جا کر نقصان بن جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ نہ فائدہ تو ہوگا لیکن اس میں کبیر ہے۔ کیا بولو؟ عقل کو ظاہر کرتا ہے۔ فقہاء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، تجربہ ہوا ہے کہ عقل جو ہے نا، شراب سے عقل ظاہر ہوتا ہے، اور انسان کے اندر سب سے عظیم نعمت عقل ہے۔ اگر یہ متاثر ہو جائے تو جان خطر میں پڑ جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب عطا اللہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ روڈ میں تو گاڑی آتی ہے، روڈ پہ نکلوں گا تو کوئی گاڑی مار دے گا تو ایک نہ ایک دن گاڑی اس کو پھینک دے گا۔ اگر عقل اس ہوتا تو رک جاتا کہ بھئی صبر کرو، یہ راستہ جانے کا نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو عقل نعمت عظیمہ ہے۔ سب جگہ ہوتے ہیں، کراچی جیسے سنسان، جیسے گنجان شہر تو اور کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات جب آدمی جاتا ہے، یہ روڈ جو خاص کر ہے، کون سا والا؟ نہیں، رب میڈیکل والے میں تو اتنا رش نہیں، گلشن چرنگی والا، اتنے تیز گاڑیاں گزرتی ہے۔ کیا تیز گاڑیاں گزرتی ہے، بڑے خطرے کا ہوتا ہے۔ سمجھئے نا؟ تو اس طرح جگہوں پر بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ تو فائدے اور نقصان، جلد بازی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ کہتے تو لوگ بھی ہیں۔ اس دن وہ چیف جسٹس کا بیان آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو، ایک اصول سمجھو۔ بڑی اچھی بات کی تھی۔ کسی کام میں بھی ججوں کو نصیحت کرتے کہ جلد بازی نہ کریں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے ہر چیز کو کر لیں۔ جہاں آپ نے جلد بازی کی تو جلد بازی میں انصاف کو دفن کیا جاتا ہے۔ جملہ عجیب کہا تھا، انصاف کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کام میں بھی کیا نہ کریں، جلد بازی۔ آپ جلد بازی کر لیتے تو جان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کبھی آدمی سے غلط فہمی کی بنا پر کبھی وہ جلدی کرتے ہو تو انہیں پھر نہ واپس آ سکتے ہیں، نہ آگے کراس ہو سکتا ہے، تو پھنس جاتا ہے۔ کیا چاہتا ہے بیچارہ؟ پھنس جاتا ہے۔
یہ واقعات زندگی پر آئی ہے، ہر شخص پر آتا ہے، تو لہٰذا اس لیے آپ کو اللہ نے فرمایا کہ بعض چیزوں میں بظاہر تو آپ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اصل فائدہ وہ نہیں، اصل فائدہ انجام کا ہے. کیا بولو؟ اور پھر یہاں آپ کو نسبت سمجھایا کہ بعض چیز کے فائدے بھی ہیں اور ضرر بھی ہے، نقصانات بھی ہیں. آپ نے فائدہ یہ دیکھا کہ اس میں ارجح کیا ہے، اقوا کیا ہے، اور اثر کیا ہے. سب سے بڑا تو کیا ہوتا ہے جو انجام کے لحاظ سے اچھا ہو. کیا بولو؟ انجام کے لحاظ سے اچھا ہو. چلو آگے. يسألونك عن الخمر وروي عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نزل في الخمر 3 آیات، 3 آیات نازل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے آیت تو یہی ہے. کون سی آیت ہے جی؟ يسألونك عن الخمر. چلو ثالثا اول ما نزل منها. 3 چیزیں بتائی تھی نا. کتنی چیزیں بتائی تھی؟ یہ بتایا تھا کتاب میں کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، پھر بتایا تھا کہ شراب کے بارے میں کون سی نازل ہو گئی ہے، اور ابھی اطعمہ. اول ما نزل من الاطعمۃ فی مکہ فقول تبارک وتعالی فی سورۃ انعام قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. آیت تو یاد ہے نا کہ اس میں احکام میں بتایا گیا کون سا چیز حلال ہے کون سا حرام ہے، اور جو حرام ہے اس میں اجازت حالت اضطرار میں ہے. کس میں بولو؟ تو حالت اضطرار میں کیا ہے؟ ہاں موتا امام مالک میں ایک مسئلہ گزرا ہے بڑا زبردست، اس کو ذہن میں لا رہا ہوں. اس طرح ایک مسئلہ گزر گیا کہ اگر ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، کیا بولو؟ بھوک سے مر رہا ہے، بہت بھوکا ہے، باغ بھی ہے، میوے لٹک رہے ہیں، سیب، کیا سیب اور انگور، لیکن وہ کسی اور کا ہے، اور کا باغ سے میوہ لینا حرام ہے. باغ کس کا ہے؟ اور کا ہے. دوسری طرف مردار بھی پڑا ہوا ہے، اور مردار کھانے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا، جتنا کھانا چاہے کھاؤ. اب تم کیا کرو گے؟ ہاں ہاں حالت اضطرار تو ہے، لیکن ابھی آپ کو عقل کیا کہتا ہے کہ کون سے کو ترجیح دینا چاہیے؟ ہاں اب امام مالک صاحب کا سن لیں، مجتہد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ خیال ہے کیا کہ یہ باغ ہے، اتنا بڑا باغ ہے، اگر میں 2 4 6 10 سیب کھاؤں گا تو کوئی مجھے نہیں روکے گا، تو اس کو اس سے کھانا چاہیے. کیا کھانا چاہیے. لیکن اگر اس کو یہ خیال ہے کہ اتنا شریر آدمی ہے، اس کا مالک، میں نے 10 سیب اٹھائے ہوں گے یا توڑ دیے ہوں گے، یہ جا کر مجھ پر مقدمہ دائر کر لے گا کہ میرے باغ سے چوری کی ہے، تو پھر پھنستا جائے گا بیچارہ. تو بہتر ہے کہ پھر وہ نہ کہے ادھر حرام مردار کا، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے کیا کر لیا، بولو ہاں جان کا خطرہ ہو گیا، تو پھر حرام 2 چیزیں کے سامنے موجود ہے. ایک حرام کیا ہے؟ حلال، اس کی اجازت دیکھو، شاباش حلال ہے، اور دوسرا فی نفسی حرام ہے. تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ آپ اس کو کھاؤ، لیکن مجتہد یہ بھی دیکھتا ہے کہ انجام کیا ہوگا. یہی تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. کس کے اعتبار سے کام آدمی کرے؟ انجام کے اعتبار سے، کہ میں نے 1 سیب کھایا ہوگا اور پھر کیا بولو گا؟ آتا اللہ نے رپورٹ دیا ہوگا کہ میرے باغ کو جس نے توڑا ہے، اتنی جو ہے نا چوری کیا ہے. ایک تو بدنامی ہوگی، دوسری سزا ہو جائے گی، تیسری بات یہ ہے کہ اگر شریعت کی مقدار حد سرقہ تک پہنچ گیا ہوگا تو ہاتھ کٹے گا. کیا؟ تو خطرے زیادہ ہیں نا. پھر کس کو کہنا چاہیے؟ تو یہاں ان آیات میں آپ کو نسبت بتایا ہے. جی آگے کیا ہے؟ باقی ترجمہ تو آپ کا آتا ہی ہے.
التي نزلت بها احکام القرآن وهي مما ينبغي وهذه او اوائل مخصوصہ میں بعض احکام تشریعیہ یہ سب سے پہلے آئے جو احکام کو خاص کیا گیا ہے. اس کا تشریح احکام لیقف الانسان علی سر تشریح الاسلامی دقیق کہ مسلمان شرعی احکام کے باریک رازوں کو جان لے. کس کو بولو؟ باریک. دیکھو راز جو ہر ایک کا پاس جاننا نہیں، اس لیے تو اجتہاد ہے، اس لیے تو تقلید ہے کہ جو چیز آپ اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں تو کس سے سمجھیں گے؟ ہاں امام آپ کو سمجھائے گا اور آپ مقلد بن کر ان کی بات. ہر ایک تو قرآن نہیں سمجھتا ہے. الذی رائی حاجات الناس، وہ چیز، وہ بریک نکتے جو لوگوں کے حاجات کی نگہبان ہے. رائی مانا، رائی کا اپنا مانا چرواہا ہوتا ہے. مانا کیا کر لیا میں نے؟ نگہبان، محافظ ہے. ومصالح البشر، اور بشری تقاضے کی پوری راز تو قرآن میں، ضروریات تو قرآن میں ہے. سمجھ گئے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے کمال کیا، ملک کا آئین دیا، وہ دیا. ارے بھائی تم یہ تو دین سے بے خبری ہے. مسلمانوں کو تو اللہ نے آئین دیا ہے. ہاں لیکن اللہ کرے وہ کیا ہو جائے؟ ہاں نافذ کب ہوگا؟ ہمارے علاقے کے مقرر تھے بڑے مشہور جانے پہچانے میں، ابھی دنیا میں نہیں ہے، مولانا محمد امیر صاحب جو بجلی گھر سے مشہور تھے. کس سے؟ کہہ رہے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ اسلامی قانون آتا ہے، اسلامی نظام آئے گا. پھر کب آئے گا؟ کہ ابھی گاڑی پر بھی لانا ہوتا، کہاں سے لا رہے ہو؟ تو ابھی آ جاتا. کس پر؟ تو 30 سال سے تو ہم بھی سن رہے ہیں، 80 سے 75 سے کتنے ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے سن رہے ہیں کہ اسلامی نظام آئے گا بس، لیکن ابھی آیا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ سر البشر، سر راز کو کہتے ہیں، مصالح البشر. کیا؟ کیا آگے؟ والذی معرفته هي احد اسس الحکمہ الذی سلک الاسلام فی معرج الاوضاع الاجتماعیہ. والذی معرفته، وہ چیز جس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تو وہ اسلام کے بنیادی اساس کا سمجھنا. ہاں جی، جو اجتماعی شرعی وضع کے لیے ہوتا ہے. الفاظ کو سمجھے. احد الاسس الحکمیہ یعنی حکمت کی بنیادیں جس پر اسلام چلتا ہے. کس چیز میں؟ معالجت الاوضاع الاجتماعیہ. کیا معنی ہے؟ جو اجتماعی فائدے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ معالج معنی علاج، معالجہ. اور اجتماعی معنی اسلام تشخصی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن جہاں اصول شرعی ہیں تو تشخص کے بجائے پھر مصالح اجتماعی کو دیکھا جاتا ہے. کیا بولو؟ مثال سے سمجھا رہا ہوں. ہدایت رابعہ میں خیر وہ تو آپ لوگ نہیں ہیں، میں سمجھے دورے میں بیٹھا ہوں. مثال کے طور پر یہ سامنے روڈ ہے، اتنا گنجان روڈ ہے. روڈوں پر عموماً لوگ ریڑھی کرا کرتے ہیں، میوے بیچتے ہیں، کوئی چیز بیچتا ہے. کیا بیچتے ہیں؟ اور تم کنٹونمنٹ بورڈ والا آتا ہے یا یونین والے آتے ہیں، ڈنڈے اٹھا کر اس کو بھگا دیتے ہیں. کیوں بھگا دیتے ہیں؟ ان کا نقصان غریبوں کا نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی ریڑھی بھی گاڑی میں ڈال کے، میوے بھی ڈال کے گئے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں گلشان نہیں ہو ہمارا علاقہ جہاں میں رہتا ہوں، ہمارا علاقہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے. تو وہاں جو ہے نا گاڑی آتی ہے، سورے وہ جو ریڈی میڈ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر روتے پیچھے آتے ہیں. تو پھر وہ 1 مہینہ اس کو پیشے بکتے ہیں اور اس کے بعد پھر کتنا جرمانہ دیتے ہیں. تو اب آپ غور کریں، بظاہر تو غیر غریب آدمی کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ کیا اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ برا ہے بظاہر، لیکن یہ شخصی فائدہ ہے. 2-4 کا فائدہ ہے، 10 کا فائدہ ہے، 1 کا فائدہ ہے. دوسری طرف جب یہ اس طرح شور رش ہوگا تو روز ایکسیڈنٹ ہوگا، لوگوں کی جانیں خطرے میں.
تو سب لوگوں کو جانوں کو خطرے میں ڈالنا بہتر ہے یا دو چار کو بگانا بہتر ہے؟ ہاں بات سمجھ میں آ گئی؟ اصول یہ ہے، ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ہاں انفرادی فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے کہ اصول اجتماعی کیا بولو، اس کی بنیادیں شریعت کے اصول ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا. والامراض الخلقیہ، وہ مرض وہ بیماریاں کان علیہ الناس فی الجاہلیہ جو جاہلیت کے دور میں چلے آ رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، یہ اصول بتاتے ہیں. کما سنوزع ذلک فی بحث آخر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ باس بھی آگے کبھی آئے گا. کیا آئے گا بولو؟ یہاں آج کوئی خاص سبق نہیں، اولیات کو شمار کیا. کیا بولو؟ آپ اس کا سبق اس طرح لے سکتے ہیں، جان نہ چھوڑایا کرے جو میں نے آپ کو بتایا پرچ میں تم لوگوں نے جان ہی چھوڑا ہے کہ اب 3 سبق کا سبق اس طرح سمجھے کہ اب اس سبق کا خلاصہ کیا ہوا. خلاصہ اولیات آپ کو بتایا کہ دیکھو قرآن کریم میں ہر حکم کے مطابق، ہر چیز کے متعلق بعض اوقات احکام متعدد ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے وہاں ابتدا بھی دیکھنا ہے اور انتہا بھی دیکھنا ہے. کیا دونوں کو دیکھنے ہیں؟ مثلا آپ مولانا دیکھیں کہ وہی کیا متع ہے، کیا چیز؟ متع. اس کے بارے میں کئی مرتبہ حکم آیا ہے، آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا. اجازت بھی دی گئی، پھر اجازت رفع ہو گئی. تو اب ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ آخری حکم. کیا؟ تو اب محنت اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب میں جو عنوان دیا گیا ہے آپ اس کا تھوڑا تفصیل دے کے کہ بھئی یہ شراب کے بارے میں سب سے پہلی آیت کون سی ہے اور سب سے آخری آیت کون سی ہے. ہاں انتہا دونوں دیکھ لے، درمیان میں دیکھے تو آپ اس کا سیر باس ہوگا. جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو آپ سب چیز لکھ سکتے ہیں. انہیں 1-2 باتیں لکھ دی کہ کافی ہو گیا ہے، یہ روٹی تو نہیں ہے کہ قدر میں. آپ تو طالب علم ہے، آپ نے تو کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے، گہرائی میں جانا ہے. ہم جب خود طالب علم تھے مجھے یاد ہے بخاری کی درس میں ہم تو ڈرتے بھی تھے، لیکن مولانا کا مزاج ایسا نہیں تھا، بھائی جو چاہے سوال کرو. تو ہم فتح الباری بھی دیتے تھے اور عمدۃ القاری بھی دیتے تھے طالب علم میں. کیا دونوں بڑے زبردست شرح ہیں، مقابلے کے شرح ہیں، ایک حنفی ہے اور دوسرا شافعی ہے. تو اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کیسے ثابت کرے گا، کس طرح اس پر کار ہوگا. اور کہیں مشہور اساتذہ ہوتے تھے ہمارے دور میں. لاہور کے ایک شیخ الحدیث سے مولانا شریف صاحب کشمیری تھے، شاید نام سنا ہو. کیا تھے؟ ابو داؤد اس کا بہت بڑا مشہور تھا. تو ایسے بڑے بڑے مشہور محدثین کی تقریری بھی رکھتے تھے کہ بھئی وہ کس طرح وہ جملے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک جگہ مجھے یاد ہے کہ اس کی تقریر سے میں نے یاد کیا تھا کہ وہ منی کے بارے میں تھا. شافعی اس کو پاک سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے نا؟ اور ہمارے ہاں نام بابا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا، آپ بالکل عجیب جملہ کہا تھا کہ منی تو پاک ہے، پیشاب تو ناپاک ہے. کیا بولو؟ جس سے وضو لازم آتا ہے، صرف خاص جگہوں کو وضو کو لازم کرتا ہے، اور منی کا ایک قطرہ پوری جسم کو ناپاک کرتا ہے اور وہ پاک ہے. وہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے. بات سمجھ میں آئی کہ کیسے اصول رکھے آپ لوگوں نے کہ وہ ایک جو بہت سارا پیشاب آپ کر لے زیادہ سے زیادہ وضو ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور وہ نجس ہے. کیا ہے؟ اور جو وضو کو لازم کرتا ہے وہ نجس، ہاں، اور وہ پوری جسم کو نہ پاک کر کے غسل کو لازم کرتا ہے وہ پاک. یہ کیسا عقل ہے؟ تو اس طرح مسائل آدمی اکٹھا کر لیتا ہے اور پھر اس کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ اختلاف ہے. اس طرح ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ بس جو ہے نا بس پڑھو، نہیں یاد کرو. اب یہ یاد ہو جائے گا. یہ مضمون کس میں تھا؟ اولیات. 3 مضامین آپ کو بتائے گئے کہ سب سے پہلے جو آیت شراب کے بارے میں ہے، جہاد کے بارے میں ہے، اور تیسرا اطعمہ کا. بس ہاں کل سے بڑھاؤں گا سبق. لڑکے بھی آ گئے، 1-2 دن تو لڑکے نہیں تھے. ٹھیک ہے.